میری نماز ضائع ہو گئی، میری نماز ترک ہو گئی موبائل چلانے کی وجہ سے۔ رمضان کی راتیں، طاق کی راتیں، عبادت کی راتیں، محنت کی راتیں، امام الانبیاء خود بھی جاگتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے ہیں عبادت کے لیے، اور میری وہ طاق راتیں بھی موبائل میں ضائع ہو جاتی ہیں۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے محترم بھائیو، سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ بڑے ہی خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہوں نے پورا مہینہ اللہ کے کلام کو سنا، اور خوش نصیب وہ حفاظ اور قراء ہیں جنہوں نے پورا مہینہ، جو کہ ماہ قرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے، پورا مہینہ تراویح سنائی، اللہ کے کلام کی تلاوت کی، خود بھی نیکیاں سمیٹی اور دیگر مقتدیوں کو بھی نیکیاں سمیٹنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ رب العالمین کا کلام قرآن مجید، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے آئے جنہوں نے قرآن کو کلام الہی ماننے سے انکار کیا، اور یہ وجہ بنی کہ محدثین نے جیلوں کو برداشت کیا، انہوں نے کوڑوں کو برداشت کیا، سزاؤں کو برداشت کیا، لیکن لوگوں کے سامنے یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ کا کلام حقیقی کلام ہے اور حقیقت پر مبنی ہے۔ جس نے انکار کیا اس نے صرف عقل کی بنیاد پر انکار کیا۔ عقل میری اور آپ کی کیا ہے؟ تھوڑا سا غور کریں۔ اگر اسکول میں بیٹھے ہوں، استاد پڑھا رہا ہو، ایک بات کبھی ایسی آ جاتی ہے کہ استاد بار بار سمجھاتا ہے، بندے کی عقل میں نہیں بیٹھتی، سمجھانے والا بھی موجود ہے، بار بار سمجھا رہا ہے، لیکن پھر بھی عقل میں بات نہیں آتی۔ اس کا مطلب ہے کہ عقل جو ہے وہ انسان کی محدود ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں اور کسی بات کے بارے میں سوچ رہا ہوں، میں جو سوچ رہا ہوں، باہر کچھ لوگ کھڑے ہیں، ان کے بارے میں سوچ رہا ہوں، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں، میں اپنے طور پر سوچ رہا ہوں۔ جب میں باہر جاتا ہوں، جب ان سے پوچھتا ہوں تو میری سوچ غلط نکلتی ہے، میں کچھ سوچ رہا تھا اور ان کا معاملہ کوئی اور تھا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ عقل محدود ہے، انسان کی سماعت بھی محدود ہے، بصارت بھی محدود ہے۔ بندہ دیکھتا بھی ایک حد تک ہے اور سنتا بھی ایک حد تک ہے اور سوچتا بھی ایک حد تک ہے۔ اللہ نے حد مقرر کی ہے۔ اللہ رب العالمین کی وہ ذات ہے جو کامل ہے۔ اللہ کے دیکھنے کی کوئی حد مقرر نہیں کر سکتا، سننے کی کوئی حد مقرر نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین کی ذات کامل ہے، ازل سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اور بندوں نے، جنہوں نے یہ سوچا کہ یہ ہماری عقل میں نہیں آ رہی اور اللہ کے کلام کا انکار کر دیا، تو یقیناً یہ ان کے عقل کی کوتاہی ہے، اور اللہ رب العالمین کا کلام برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید۔ اور آج جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کلام الہی کا مقصد کیا ہے، اللہ نے نازل کیا، اگر ہم اس کے مطابق چلتے ہیں، اس سے تعلق رکھتے ہیں، تو دنیا اور آخرت کے ہم فوائد سمیٹتے ہیں، اور اگر اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے تو ہمیں کیا سزائیں دنیا اور آخرت میں ملتی ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ تحقیق ہم نے نصیحت کے لیے اس کلام کو آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ یہ نصیحت کے لیے ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس پر ہاتھ رکھ کے فیصلوں میں قسم اٹھائے جائے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ نکاح کے وقت عورت کو اس کے نیچے سے گزارا جائے، یہ اس لیے نہیں ہے جو ہماری رسم و رواج کے اندر استعمال ہوتا ہے قرآن، یہ اس لیے نہیں ہے کہ خوبصورت طاقجے بنا کر گھروں میں سجا کر رکھ دیا جائے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ شوکیس بنا کر خوبصورت شیشے لگا کر خوبصورت پھول لگا کر اور ان کے درمیان قرآن کو رکھ لیا جائے، اس لیے ہرگز نہیں ہے۔
اس قرآن کو نازل کرنے کا مقصد ہے، کیونکہ عرب والوں نے انکار کیا قرآن مجید کا، کافروں نے بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اعتراضات کیے، آپ کی ذات پر بھی اعتراضات کیے، قرآن پر بھی اعتراضات کیے۔ جب انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ شیطانوں کی طرف سے وحی ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ شیطانوں کی طرف سے نعوذ باللہ وحی ہوتی ہے اور وہی باتیں پیغمبر لوگوں تک پہنچاتا ہے اور نعوذ باللہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا کلام میں جواب دیا، فرمایا انہ لتنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ یہ کلام اللہ کا نازل کردہ ہے، اور اللہ کون ہے؟ خالق و مالک ہے پوری کائنات کا۔ اس رب نے اس کلام کو نازل کیا ہے، اس ذکر کو، اس نصیحت کو، اس قرآن کو، اور یہ لے کر آنے والے کون ہیں؟ روح الامین سیدنا جبریل امین، اور وہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، اور آپ کے دل پر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دل پر انہوں نے یہ نازل کیا، وہی نازل ہوئی اور جبریل امین آپ کے پاس لے کر آئے، تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں۔ بلسان عربی مبین، یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ عربی زبان کے محتاج نہیں تھے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو کسی زبان میں نازل کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھا۔ زبان عربی تھی کیونکہ اس وقت لوگ عرب تھے، زیادہ تر جن میں پیغمبر اللہ نے منتخب کیا وہ پیغمبر کی قوم وہ عرب تھے، ان کو سمجھانے کے لیے، اور بعد میں پورے قرآن کو ویسے ہی ہدایت پوری کائنات کے لیے تھا۔ تو بعد میں اب ہمارے دور میں تراجم آ گئے، تفاسیر آ گئی، تو بات یہ ہے کہ سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے قرآن کو نازل کیا گیا ہے، قرآن کو اپنے رسم و رواج کے لیے نازل نہیں کیا گیا۔ اور جب ہم سمجھ کر اس کو پڑھتے ہیں، نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ہمیں دنیا میں بھی فوائد دیتا ہے اور آخرت میں بھی فوائد دیتا ہے۔ دنیا کی زندگی کے اندر خوشحالی چاہتے ہیں، قبر کے عذاب سے نجات چاہتے ہیں، آخرت میں محشر کے میدان میں ہم کامیاب اور سرخرو ہونا چاہتے ہیں، تو اس کلام کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق ہونا چاہیے، صرف رمضان کے اندر نہیں۔ میں اور آپ چلو عام لوگوں کی بات نہیں کرتے، میں اپنی بات کرتا ہوں، میرا تعلق مسجد سے ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی قاری ہے، کوئی امام ہے مسجد کا، ان کا تعلق مسجد سے ہے، میں ان کی طرف بھی اگر دیکھتا ہوں اور اپنے آپ کی طرف بھی دیکھتا ہوں تو میرا تعلق اتنا قرآن سے بن چکا ہے کہ صرف رمضان میں ختم نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، باقی پورا سال مجھے یاد نہیں ہوتا۔ اور بدنصیبی کا حال یہ ہے کہ قرآن مجید کا ماہ مقدس، یہ ماہ رمضان، یہ ماہ قرآن ہے، جس میں امام الانبیاء بھی قرآن کا دور کرتے تھے، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر کتنی ہم نے تراویح پڑھی، کتنا تہجد میں قرآن پڑھا، اور کتنا ہم نے اس قرآن کے ساتھ تعلق کو جوڑا۔ بیٹھ کر سوچے، آج کی رات ہے، اگلی رات تاک آ رہی ہے، ان 2 راتوں میں اپنا موازنہ کریں اور اپنا محاسبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کامیابی وہی ہے جو اپنا تزکیہ کرتا ہے۔ بیٹھ کر سوچیں کہ باقی 11 مہینوں کو چھوڑ کر جو ماہ قرآن ہے اس کے اندر میرا کیا تعلق رہا ہے قرآن کے ساتھ۔ اللہ اکبر، جو بندہ قرآن کے ساتھ تعلق کو نہیں جوڑتا اور اس کو نہیں پڑھتا وہ بڑا پچھتائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا اس کے ساتھ تعلق ہے اس کا مقام کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک ماہر قرآن ہے، مع السفرۃ الکرام برر، کل قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہوگا کہ وہ مقرب ترین فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ جو ماہر قرآن ہے، قرآن کو اچھے انداز میں پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، اس کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھتا ہے زندگی میں، فرمایا اس کا تعلق کل قیامت کے دن اور اس کا ساتھ ایسے فرشتوں سے ہوگا جو لوح محفوظ کے نیچے لکھتے رہتے، ان کے ساتھ اس کا انجام ہوگا۔ اور جو قرآن پڑھتے ہیں، میرے اور آپ جیسے لوگ، لیکن پڑھنا نہیں جانتے،
वयक़रउल क़ुरआन वयततअतउ फ़ीही वहुव शाक़ुन अलैहि फ़लहु अजरान। इमामुल अंबिया ने फरमाया कि जो कुरान नहीं जानता, कुरान पढ़ने की कोशिश करता है, यानी तो ताल्लुक़ रखने की कोशिश करता है, वो चाहता है मेरा कुरान के साथ ताल्लुक़ हो और मैं कुरान को पढ़ूं, कुरान को समझूं, ताल्लुक़ जोड़ के रखता है। फरमाया कि ये बंदा कोशिश करता है, मुश्किल करता लगती है पढ़ने में, फिर भी पढ़ता है, सीखता है। फ़लहु अजरान, आपने फरमाया इसके 2 अजर हैं। कितनी बड़ी फजीलत है। एक माहिर कुरान है, वो तो पढ़ता है, उसकी तो वैसे ही फजीलत है, लेकिन जो पढ़ना नहीं जानता और फिर मेहनत करता है, कोशिश करता है, पढ़ना चाहता है, बड़ी उम्र हो गई है फिर भी पढ़ना चाहता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि हमारी उम्र बड़ी हो गई है और महसूस करते हैं शर्म। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए इमामुल अंबिया की ज़ात अक़दस पे। एक दफ़ा एक शख्स आया, बूढ़ा ज़ईफ़ शख्स, उसके हाथ में लाठी है, लाठी के सहारे आता है, असे के सहारे, और आ रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देख लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरानगी के आलम में पूछते हैं, आप फरमाते हैं क्या मसला है, इतनी बड़ी दूरी से, इतना बड़ा तेरा सफ़र है और इतनी बड़ी तेरी उम्र है, ज़ईफ़ हो चुका है, लाठी के सहारे क्या ज़रूरत है आने की? अपने आप को मुशक्क़त में डाल के, अपने आप को परेशानी में डाल के, इतना लंबा सफ़र करके लाठी के सहारे। क्या कहता है? कहता है अल्लिमनी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह ने आपको इल्म दिया है वो इल्म मुझे सिखाएं। वो इल्म सीखने के लिए मैं वहाँ से लाठी के सहारे से आया हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथी सेहतमंद होते हैं, बुज़ुर्ग भी सेहतमंद होते हैं, फिर भी कुरान मजीद अगर नहीं जानते तो पढ़ने की ज़हमत नहीं करते, कोशिश नहीं करते। और उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खुशखबरी दी? आपने फरमाया मा मररत बिहजरिन वला शजरिन, कहा कि इतनी मेहनत करके आया है तो अल्लाह ताला ने तेरे लिए अजर क्या रखा है कि जिस हजर से, पत्थर से, जिस दरख्त से और जिस मखलूक से तेरा गुज़र हुआ है, इन सारी मखलूक़ात ने तेरे लिए अल्लाह से दुआएं की हैं। इतनी बड़ी फजीलत। तो मैं और आप अगर कुरान नहीं जानते तो कुरान पढ़ें, इसके साथ ताल्लुक़ को मजबूत करें। ये ताल्लुक़ दुनिया में भी फ़ायदा देता है, आखिरत में भी फ़ायदा देता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुनन अबी दाऊद की हदीस है कि जो बंदा रात के वक्त सोने से पहले मुस्तकिल बुनियाद पर सूरत मुल्क की तिलावत करता है, मुस्तकिल बुनियाद पर, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, सूरत मुल्क शुरू हो रहा है, 29वां पारा और सूरत मुल्क है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते जो बंदा भी रोज़ाना रात को सोने से पहले पढ़ता है, फरमाया ये सूरत उसको कल अज़ाब कब्र से बचाएगी, अज़ाब कब्र से। सूरत मुल्क, एक हदीस के अल्फाज हैं कि जिसका ताल्लुक़ कुरान से है, जिसका ताल्लुक़ कुरान से, कुरान को पढ़ता है, मेहनत करता है, सुनता है, समझता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, फरमाया कल ये कब्र के अंदर जब उसको दफनाया जाएगा, बरज़खी ज़िंदगी शुरू होगी, बरज़खी ज़िंदगी शुरू होगी। और फरिश्ते सवाल जवाब करते हैं। जब वो बंदा नाकाम हो जाएगा, फरिश्ता एक ज़ोरदार हथौड़ा मारेगा उसको, जब मारने के लिए तैयार होगा, उठाएगा, ऊपर उठाएगा, मारने के लिए तैयार होगा, ये कुरान सामने आ जाएगा, बंदे के सर के सामने आ जाएगा और ये कहेगा इसका ताल्लुक़ मेरे से था, ख़बरदार इसको नहीं मारना। ये कब्र में कुरान हमें काम आएगा, दुनिया में ये कुरान हमें काम आएगा, आता भी है, आएगा भी। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुआ शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मोमिनीन, अल्लाह ने फरमाया ये कुरान जो हमने नाजिल किया है ये शिफा भी है, रहमत भी है मोमिनीन के लिए। रहमत चाहते हो, बरकत चाहते हो, तिजारतों में बरकत, मामलात में दुरुस्तगी, मुआशी हालात को बेहतर करना चाहते हो, कुरान की तिलावत करो। सूरत कहफ की तिलावत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मुअत्ता इमाम मालिक की यह हदीस है, आपने फरमाया कि जो बंदा जुम्मे के दिन सूरत कहफ की तिलावत करता है तो इस सूरत कहफ की वजह से
اللہ تعالیٰ اگلے جمعے تک پورے ہفتے کے لیے اس کو ایک خاص قسم کا نور عطا کرتا ہے، خاص قسم کا نور۔ اس نور کی کئی شرحیں کی گئی، تفاسیر کی گئی۔ کسی نے کہا برکت، کسی نے کہا رحمت، کسی نے کہا دین کے معاملات میں آسانی، کسی نے کہا دنیا کے معاملات میں آسانی۔ یہ ایک قسم کا نور ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیاوی معاملات میں بھی آسانی ہو سکتی ہے اگر ہم جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کریں تو یہ سورت ہمارے لیے پورے ہفتے کے معاملات کو آسان کر دے، تجارتوں میں برکتیں آ جائیں۔ میرا اتنا بھی قرآن سے تعلق نہیں ہے کہ جمعے کے دن سورۃ کہف کو پڑھ لوں، میرا اتنا بھی تعلق نہیں ہے میں رات کو سونے سے پہلے 3 گھنٹے موبائل چلا سکتا ہوں، میں سونے سے پہلے 4 گھنٹے موبائل چلا سکتا ہوں۔ میرے موبائل کی وجہ سے فجر کی نماز تباہ و برباد ہو گئی، میری نماز ضائع ہو گئی، میری نماز ترک ہو گئی موبائل چلانے کی وجہ سے۔ رمضان کی راتیں، طاق کی راتیں، عبادت کی راتیں، محنت کی راتیں، امام الانبیاء خود بھی جاگتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے ہیں عبادت کے لیے، اور میری وہ طاق راتیں بھی موبائل میں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور کیا میں صرف 10 منٹ 5 منٹ میں سورۃ ملک کی تلاوت نہیں کر سکتا؟ یہ تلاوت مجھے قبر میں کام آئے گی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن اور روزہ یہ سفارشی ہوں گے، ایک طرف سے روزہ سفارش کرے گا، دوسرے طرف سے قرآن۔ اللہ دونوں کی سفارش کو قبول کر کے بندے کو جہنم سے نجات دے گا، جنت میں داخلہ دے دے گا۔ اور آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو ایمان اور احتساب یعنی اپنے درستگی اور اللہ سے امید رکھتے ہوئے ایمان کی حالت میں قیام کرتا ہے رمضان کا، اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو قیام میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت سنتا ہے۔ تو قرآن سے تعلق جوڑیے، یہ سارے مسائل کا حل ہے۔ دنیا میں بھی کامیابیاں اسی سے ملتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، تجارتوں میں برکتیں ملتی ہیں، معاشی حالات بہتر ہوتے ہیں، لیکن اگر قرآن سے تعلق نہیں ہے تو سارے معاملات بگڑے ہوتے ہیں۔ میں اور آپ تلاش کرتے ہیں مسائل کا حل، سارے مسائل کا حل اللہ کی قسم قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ لیں، سارے مسائل حل ہو جائیں گے، کہیں بھی پریشانی نظر نہیں آئے گی، کہیں بھی مشکل نظر نہیں آئے گی۔ آج آئے دن میرے پاس، آپ کے پاس، مولانا صاحب کے پاس، خطیب صاحب کے پاس، امام صاحب کے پاس، قاری صاحب کے پاس، حافظ صاحب کے پاس شکایتیں آتی ہیں۔ کیا شکایت؟ گھر میں جنات تنگ کرتے ہیں اور چھیڑتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، گھر خالی کر دیا کیونکہ جنات تنگ کرتے ہیں، بچے کے اندر جن داخل ہو جاتا ہے، بڑے مسائل، یہ شکایتیں زیادہ آتی ہیں۔ امام الانبیاء کی ایک حدیث پر اگر صحیح معنی میں عمل کیا جائے یہ سارے معاملات درست ہو جائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے، جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، ان الشیطان لا ينفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر کے اندر سورۃ بقرہ کی مستقل تلاوت کی جاتی ہے، جو شیاطین سرکش ہوتے ہیں وہ سارے اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ اگر میرا قرآن سے تعلق ہوتا تو یہ معاملہ بھی حل ہو جانا تھا۔ تو ہر مسئلے کا حل قرآن کے اندر ہے، تعلق جوڑیے۔ اور اگر میرا تعلق قرآن سے نہیں ہے تو دنیا میں بھی پریشانیاں، آخرت میں بھی پریشانیاں، قبر و حشر کے معاملات میں بھی پریشانیاں، حساب و کتاب میں بھی پریشانیاں۔ میں چند مثالیں دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں اس حوالے سے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، فرمایا کہ جو قرآن سے منہ موڑتا ہے، روگردانی کرتا ہے، قرآن کی تعلیمات کو اپنے سینے سے نہیں لگاتا، قرآن سے تعلق کو مستحکم نہیں کرتا، اور قرآن سے محبت نہیں ہے، اس کی لگاؤ نہیں ہے، اللہ کے کلام سے لگاؤ نہیں ہے، تلاوت نہیں کرتا، پڑھتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، فرمایا دنیا میں اس کا ساتھی شیطان بن جاتا ہے۔
नुक़य्यिद लहू शैताना, उसके लिए अल्लाह शैतान को मुकर्रर कर देता है, फ़हुव लहू करीन, उसका वो साथी होता है, क्योंकि ये भी कुरान से भागने वाला है, शैतान भी कुरान से भगाने वाला है। जब ये भागने वाला बनता है तो इसका साथी शैतान बन जाता है और फिर इसको इतने बड़े घड़े के अंदर गिरा देता है कि वो निकल नहीं सकता, इतने अंधेरों में डाल देता है कि उन अंधेरों से वो कहीं भी रोशनी नज़र नहीं दिखाई देती उसको, और फिर दोबारा हिदायत की तरफ नहीं आ सकता, क्योंकि उसने शैतान को साथी बनाया, रहमान के कलाम को छोड़ दिया, अल्लाह की किताब को छोड़ दिया। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कल क़यामत के दिन उसके लिए अल्लाह की शिकायत करेंगे। अल्लाहु अकबर। शुरू में मैंने आयत पढ़ी थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अभी तक यही सुना होगा, सिफारशी होंगे कल क़यामत के दिन, सिफारशी होंगे, यकीनन होंगे। शफाअत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हक है, शफाअत कुबरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खासा अल्लाह ताला ने ये फ़जीलत इमामुल अंबिया को दी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। इससे पहले या बाद में कोई पैगंबर आएगा नहीं, जितने भी पहले पैगंबर आए उनमें से किसी को भी ये फ़जीलत नहीं मिली। क़यामत के दिन शफाअत कुबरा इमामुल अंबिया करेंगे। अभी तक हमने ये सुना है, लेकिन कुरान क्या कहता है? अगर मैं सवाल करना शुरू करूं तो मेरे ख्याल में बहुत ही चंद कोई एक दो साथी को इल्म हो, जो तर्जुमा पढ़ता हो, तफसीर पढ़ता हो, वो जानता हो, या उसका लगाव दीन से हो, कहीं से उसने सुन लिया हो। लेकिन अक्सर साथी इस बात का जवाब नहीं दे सकते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल क़यामत के दिन अपनी उम्मतियों की क्या शिकायत करनी है। आप शिकायत करेंगे, और मैं अभी आयत पढ़ चुका हूँ। क्या शिकायत होगी? वक़ाल अर्रसूल या रब्बि इन्ना कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। ये शिकायत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम करेंगे कि अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, मेरी इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया था। ये शिकायत इमामुल अंबिया अपनी उम्मत की करेंगे। अभी तक हमने सुना रहमत वाले हैं, पर अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में बड़ी मेहनत की और लोगों तक कलाम को पहुंचाया, कलाम ही कलाम सुनाया, खुद भी सुनाया, सुनने से भी लगाव रखा, सुनाने से भी लगाव रखा। ये कुरान मुकम्मल मिनो अन उम्मत तक पहुंचा दिया। इतनी मेहनत करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा चुके, कल क़यामत के दिन अपनी उम्मत की शिकायत करेंगे कि ए अल्लाह, इसने मेरी तेरे कलाम को छोड़ दिया था। मेरे इन उम्मतियों ने, जिन्होंने छोड़ दिया था, उनकी शिकायत करेंगे। अल्लाह अकबर। फिर कैसे निजात होगी? मेरी और आपकी निजात के लिए एक तो आमाल की ज़िंदगी हो, दूसरा अल्लाह की रहमत चाहिए, तीसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश चाहिए। ये सारी चीज़ें मेरे पास ना हो, खाली हाथ हूँ, और फिर उल्टा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कल क़यामत के दिन मेरी शिकायत अल्लाह को करें, तो बतलाइए कैसे कामयाबी होगी? मैं और आप कैसे निजात हासिल कर सकते हैं? तो ये कलाम सजाने के लिए नहीं, माजरत के साथ, सिर्फ पढ़ने के लिए, समझने के लिए। फ़हल में मुद्दक्किर, अल्लाह ने फरमाया कौन है जो इसको समझे? कब समझेंगे? जब तर्जुमा पढ़ेंगे और तफसीर पढ़ेंगे। तफसीर के बग़ैर भी समझना नामुमकिन है। तर्जुमा पढ़ लें, जहाँ समझ नहीं आती बात उलमा से रुजू करें, वक़्त के उलमा मौजूद हैं, उनसे रुजू करके समझें कि ये मसला मुझे समझ नहीं आ रहा, ये समझाएं। तो कुरान मजीद के साथ ताल्लुक़ नहीं है तो हशर के दिन भी लोग बड़े परेशान होंगे। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? फरमाया वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। कि जो कुरान से मुँह मोड़ते हैं कल महशर के मैदान में भी परेशान होंगे और दुनिया में भी परेशान होंगे। उसके लिए मुआशी ज़िंदगी बर्बाद है। आज मैं आपसे छोटा सा एक सवाल करता हूँ। हमारा भी तजर्बा, मेरा तजर्बा, आप माशाल्लाह बड़ी उम्र के भाई बैठे हुए हैं, बुज़ुर्ग भी बैठे हुए हैं, इनका हमसे ज़्यादा तजर्बा होगा। और मैं अपनी इसलिए बात कर रहा हूँ कि इस फील्ड में हूँ, तो मैंने बहुत सारे भाइयों को देखा है कि जिन्होंने कुरान पढ़ा, कुरान की
حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، انہوں نے قرآن حفظ کیا۔ اس کے بعد جب اس کو پیٹ دی، قرآن سے اعراض کیا، تو اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے دنیا کے جس بھی کام میں جاتے ہیں شکایت ہی شکایت ہوتی ہے۔ فیکٹری میں چلے جائے کہتے ہیں کام میں برکت نہیں ہے، کوئی اور کام کر لے کہتے ہیں کام میں برکت نہیں ہے، تجارت شروع کرے تو خسارہ ہی خسارہ، کسی کام میں برکت نہیں ہے۔ کیوں برکت نہیں ہے؟ اللہ نے 1400 سال پہلے امام الانبیاء پر وحی نازل کر کے قرآن کے ذریعے یہ فرما دیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جو میرے ذکر سے روگردانی کرے گا، قرآن کو پڑھ کر حفظ کرنے کے بعد اس کو پیٹ دے گا، تو فرمایا کہ اس کی معیشت ہم تنگ کر دیں گے۔ اور ایسے لوگ تنگ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوتے ہیں۔ اور جو حافظ قرآن ہے، اللہ نے جو اس کو مقام دیا ہے وہ اپنے مقام کو نہیں جانتے۔ اگر اس مصلے کو پکڑ لے اور مساجد کے اندر اپنے قرآن کی دہرائی بھی کریں، قرآن پڑھیں، مصلے پڑھائیں اور اس کے ساتھ محبت رکھیں، تو پھر انشاءاللہ ان کو دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا میں یہ معیشت کی پریشانی، اور آخرت کے دن ان کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها فكذلك اليوم تنسى۔ اللہ فرمائے گا دنیا میں قرآن دیا تھا، ان کو نہیں دیکھا اور اس کو تم نے بھلا دیا، آج میں نے تمہیں بھلا دیا۔ تھوڑا سا پچھلی بات کو اور اس کو ملا کر سمجھے۔ پچھلی بات کے اندر کیا تھا کہ امام الانبیاء شکایت کریں گے، امام الانبیاء شکایت کریں گے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہ بھی قرآن کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ وقت کے پیغمبر اپنے امتی کی شکایت کریں۔ اور پھر دوسری بڑی مصیبت اور بڑا معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ بھی فرمائے گا کہ میں نے تمہیں بھلا دیا اس لیے کہ تم نے میرے کلام کو اور میں نے جو ذکر بھیجا تھا، جو نصیحت بھیجی تھی، اس کو تم لوگوں نے بھلا دیا۔ آج میں نے تمہیں بھلا دیا۔ جب اس دن پیغمبر سفارشی نہ ہوں، اللہ بھلا دے تو بندے کا کیا حال ہوگا؟ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کو سمجھنے، قرآن کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری حدیث بیان کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کلام کے ذریعے بہت ساری امتوں کو، بہت ساری قوموں کو عزت عطا فرماتا ہے، رفعت عطا فرماتا ہے، بلندی عطا فرماتا ہے۔ وَيَدْعُ بِهِ آخرین، اور بہت ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کر دیتا ہے جو اس قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، جو اس اللہ کے کلام سے روح گردانی کرتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں، اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ اور پھر کیا فضیلت صحابہ اکرام کی، ان کو مقام ملا، مرتبہ ملا اس کلام کی وجہ سے، اس قرآن سے محبت کی وجہ سے، اس کلام سے تعلق کی وجہ سے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قرآن سے کیا تھا؟ مصلے پر کھڑے ہوتے، نماز پڑھا رہے ہیں، اور جب آیت آتی ہے وَيَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اکیلے میں بیٹھ کے کبھی سوچنا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن لوگوں کا کیا ہوگا جب لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، سوال و جواب ہوگا، اللہ حساب و کتاب لے گا، اس دن لوگوں کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین غالباً مغرب کی نماز ہے، صحابہ فرماتے ہیں اس آیت پر پہنچتے ہیں اور روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ ہوش نہیں رہتا، بے ہوش ہو کر مصلے پر گر جاتے۔ جب ہوش آتا ہے تو ان کو یہ علم نہیں تھا کہ میں کس آیت پر تھا اور میں کون سی نماز پڑھا رہا تھا، کیا کر رہا تھا۔ اس قدر اللہ کا خوف۔ تو جب ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو پھر ہمارے دل کے اندر بھی اللہ کا خوف آئے گا۔ اور اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر اللہ نے فرما دیا پیغمبر کی زبانی کہ بلندیاں چاہتے ہو، رفعتیں چاہتے ہو، عزتیں چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، مرتبہ چاہتے ہو،
منقبتیں چاہتے ہو تو پھر قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ دو، اگر نہیں جوڑتے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ذلتیں ہوں گی، رسوائیاں ہوں گی، اور یہی مقدر ہوگا، دنیا کے اندر بھی رسوائی ہوگی، آخرت کے اندر بھی رسوائی ہوگی، اور قبر میں بھی چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن سے تعلق جوڑ لے۔ اور اب تک جو سستیاں ہو گئی، اللہ کے کلام کو نہیں پڑھا، نہیں سمجھا، وقت انتہائی مختصر ہے، میں اگر بیان کرنا چاہوں تو قرآن کا وہ موضوع ہے کہ جس طرح کوئی بندہ اللہ کے شان کو بیان نہیں کر سکتا، اسی طرح قرآن کے شان کو بھی بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ جو اللہ کا شان ہے وہی اللہ کے کلام کا شان ہے، کیونکہ اسی کی صفت ہے۔ تو جو میں جانتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑا بہت جو علم دیا آپ کے سامنے میں نے رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاثیر والی کتاب ہے یہ، زندگیاں بدلنے والی کتاب ہے، اس کو پڑھے اور صرف اگر وقت ہو سیدنا طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھ لے کہ انہوں نے کس طرح اسلام قبول کیا، اور بے شمار صحابہ نے اسی قرآن کو سن کر، پھر قرآن مجید کو سن کر اسی کی تاثیر کی وجہ سے اسلام قبول کیا، اور ہمیشہ اسلام میں رہے، اور ایمان کی حالت میں ان کی زندگیوں کا خاتمہ ہوا، ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئی، زندگیاں بدل گئی، ان کے سارے پچھلے کام جو تھے وہ سارے ختم ہو گئے، اور اسلام کے اندر ایک اعلیٰ مقام ان کو ملا۔ یہ بھی کلام الہی کی برکت سے۔ جب میں بھی کلام سے رابطہ تعلق قائم کر لوں تو میری زندگی بھی بدل جائے گی، اور دنیا اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔